بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا، شریک حیات کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ. گزشتہ پروگرامز میں ہم نے ڈسکس کیا نوجوان کی اسلام میں اہمیت اور اس کے معیار کو. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ نوجوان کو کن نکات پر توجہ دینی چاہیے شادی سے پہلے، اور کچھ نکات ان نکات میں سے ادھورے رہ گئے تھے جن کو ہم اس شو میں پورا کرنا چاہیں گے. حسب روایت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا علی عظیم شرازی صاحب. میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے پاس تشریف لا کر ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، لاسٹ پروگرام میں کچھ پوائنٹس جو تھے شادی کی تیاری کے حوالے سے، نوجوان کی شادی کی تیاری کے حوالے سے، وہ پوائنٹس کچھ ادھورے رہ گئے تھے. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ان کو کنٹینیو کریں تاکہ کمپلیٹ طریقے سے، مکمل طریقے سے ہمارے نوجوان ان پوائنٹس پر توجہ کر کے اپنے آپ کو شادی کے لیے آمادہ اور تیار کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں کچھ باتوں کو ڈسکس یہاں کر رہے تھے، تو میں نے جا کے کچھ اور مطالعات کو اپنا وسیع کیا اور کچھ مزید نکات میں لکھ کر لایا ہوں تاکہ ایک کمپلیٹ بات یہاں کی جا سکے. تو ہم نے جو پہلا پوائنٹ پیش کیا تھا یہاں پہ ایک نوجوان کے لیے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزارے، اور ہر انسان کی فطرت ہے یہ کہ وہ کسی اہم کام کو جب انجام دینے جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے. جیسے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ اگر ہے تو ایگزامس سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے. جتنی اچھی تیاری ہوگی اتنا رزلٹ اچھا آئے گا. شادی بھی ایک امتحان ہے انسان کا کہ وہ اس میں کس طرح سے کامیاب ہوتا ہے، اس کی کتنی تیاری کرتا ہے. تو اس کی ایک تیاری یہ کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھے کہ اس کا پرسپیکٹو کیا ہے دنیا کے بارے میں، اس کا کیا تصور ہے. اس کے لیے جب یہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر وہ یہ دیکھے کہ شادی شدہ کامیاب زندگی کا تصور وہ کیا رکھتا ہے. اس کے لیے وہ ایویلیویٹ کرے گا کہ یہ جو تصور میرا ہے کامیاب شادی شدہ زندگی کا، آیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. اچھا اگر ہے تو کس حد تک ہے، کتنا اسلام پر پورا اترتا ہے. اس کے لیے اس کو کتاب بھی پڑھ سکتا ہے، وہ اپنے عالم دین سے رجوع کر سکتا ہے، بزرگوں سے معلوم کر سکتا ہے جو متقی افراد ہیں کہ بھئی میری نظر یہ ہے، میں اس طرح سے کامیاب زندگی کو دیکھتا ہوں، اگر اس میں کوئی کمی ہے یا زیادتی ہے آپ اس کی اصلاح کر دیجئے تاکہ میں کامیاب زندگی گزار سکوں. اور بزرگوں کا تجربہ ہمیشہ زندگی میں وہ کامیاب ان کو بناتا ہے. اور خاص طور سے اسلام نے تاکید بھی کی ہے کہ آپ بزرگوں سے مشورہ کریں اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لیکن شرط یہ کہ وہ باتقوا افراد ہوں، کیونکہ زندگی اور آخرت کا مسئلہ ہے. تو بہرحال دو باتیں یہ ہو گئی. پہلی چیز یہ کہ میرا خود کائنات اور دنیا کے بارے میں کیا تصور ہے، دوسرا میں کیا شادی شدہ زندگی کا کامیاب تصور دیکھتا ہوں. اس کو وہ چیک کر لے کہ ہاں بھئی صحیح سوچ رہا ہوں یا نہیں، یا کمی ذاتی جو بھی ہے اس کو وہ بہتر کر لے. یہ تو ہو گئی تصور کی بات کہ تصور میں اس طرح. اسی طرح جس کو وہ پسند کرنے جا رہا ہے یا جس کے ساتھ اس کی بات ہو چکی ہے اس کے بھی جان لے وہ کہ بھئی وہ کیا سوچتی ہے، وہ کیسے سوچتی ہے، اس کا کیا کامیاب زندگی کا تصور، تاکہ اس کے لیے کلیئر ہو یہ بات. کیونکہ سارا کام تو پہلے ہی کرنا ہے نا. جب شادی شدہ زندگی گزارنا شروع ہوں گے اس کے بعد تو دیر ہو چکی ہوگی کہ آپ اس وقت جاننا شروع ہوں، لیکن پہلے اگر آپ تیاری کر لیں گے تو آپ جب بھی پرپوزل لے کے جائیں گے آپ یہ بات کمپلیٹ کر لیں گے اپنی، تاکہ آپ شروع سے ہی آپ کو کلیئر ہو کہ میں کس کے ساتھ زندگی گزارنے جا رہا ہوں، اس کا زاویہ کیا ہے. اس کے علاوہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی خامیاں ہیں. یہ ہر انسان جانتا ہے. اگر غور و فکر کرنے والا انسان ہے تو وہ اپنے اندر بہت ساری خوبیوں کو اور خامیوں کو جانتا ہے کہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کے لیے کلیئر نہ ہو تو اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار وہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ خوبی اور خامی آپ کے اندر موجود ہے، تاکہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ چیزیں میرے اندر ہیں، یعنی میں اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ شادی کر رہا ہوں. تو اسی طرح میرا جو لائف پارٹنر ہے اس کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہوں گی اور کچھ خامیاں ہوں گی. تو وہ کون سی خوبیاں ہیں یا وہ کون سی خامیاں ہیں کہ جس کو میں برداشت کرنا ہوگا مجھے. اگر میرے لائف پارٹنر میں یہ خامی موجود ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف اچھا لوں گا برا نہیں لوں گا. یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جب لائف پارٹنر بناتے ہیں تو اس کی اچھائی برائی کے ساتھ، تو یہ ہمیں پہلے سے جان لینا چاہیے. یعنی ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے اپنے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ایویلیویٹ کر لیں، اپنے لائف پارٹنر کو بھی ایویلیویٹ کر لیں جو ہونے والا ہے یا جس کے ساتھ ہماری لائف
سٹارٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے اس کے کچھ حقوق بھی ہوں گے. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کوئی حقوق ہی نہ ہو. آپ آفس میں کام کرتے ہو, آپ کے جو کولیگس ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ, ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, ہر ایک کے ہوتے ہیں. انسان کے بھی کچھ حقوق ہیں. بے عنوان شوہر آپ کے کچھ حقوق ہیں. بے عنوان باپ جب آپ انشاءاللہ باپ بنیں گے آپ کے کچھ حقوق ہوں گے اولاد کے. اسی طرح سب کے حقوق ہیں. تو آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ آپ اس کا حق تو دیں, کہیں ظلم نہ کر بیٹھے. تو حقوق کے بارے میں معلومات کریں, آپ کتابیں پڑھیں, علماء سے رجوع کریں, اپنے گھر والوں کو دیکھیں کہ وہ حقوق کیا ہے, ذمہ داری کیا کیا ہے, جو آپ کے وظائف ہیں وہ بھی آپ معلوم کریں. تو جتنی معلومات آپ کریں گے اور اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں گے, آپ یعنی اچھی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی اتنی کامیاب زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. سر ایک پوائنٹ, سوری ایک پوائنٹ یہاں پر کوشچن ہے کہ پرسنالٹیز پوری دنیا میں ہر شخص کی ڈفرینٹ ہے. دیر آر 6 بلین پیپل ان دا ورلڈ, 6 بلین لوگ دنیا میں رہتے ہیں, کسی کا فنگر پرنٹ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا. پرسنالٹیز تو بہت دور کی بات ہے. صحیح ہے. اگر ایک شخص اپنا لائف پارٹنر چوز کرنے کے لیے دنیا میں نکلتا ہے مثال کے طور پر, تو کیا اپوزٹ پرسنالٹی اس کے ساتھ لائف میں صحیح بیٹھے گی بیکاز اس کو فٹ ہونا ہے, بیکاز اس کے لیے جو سامنے والا انسان ہے وہ ایک عورت ہے یا مرد ہے, تو اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا چاہیے اور اس کو ایسی پرسنالٹی دیکھنی چاہیے جو اس کی پرسنالٹی سے بالکل مختلف ہے, یا پھر اس کو ایسی پرسنالٹی دیکھنی چاہیے جو اس کی پرسنالٹی سے بالکل مشابہت رکھتی ہے. بیکاز یہ تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے کہ اگر مجھے مثال کے طور پر میٹھا کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے, یا مجھے آؤٹنگ زیادہ پسند ہے, یا میں ایک آئیڈیلسٹک پرسن ہوں, تو کیا میں آئیڈیلسٹک ہی کی تلاش کروں یا میں ریئلسٹک کی تلاش کروں, تب میں بالکل صحیح اپنی لائف میں اس کے ساتھ رہ سکوں گا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ صحیح ہے. اس سوال کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بات بالکل روشن ہو کہ پرسنالٹیز کتنی طرح کی ہیں اور پرسنالٹی میچ کیسے کیا جاتا ہے. اسلام ہمیں آ کے جو دعوت دیتا ہے, یہاں پہ ہم اس کو خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ تو بات صحیح ہے کہ انسان جب شریک حیات کا انتخاب کر رہا ہے تو کمپیٹیبلٹی کا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کن ایریاز میں ہم ایک دوسرے سے سملر ہیں, نزدیک ہیں. اور یہ طبیعی ہے, یہ نیچرل ہے کہ انسان کو بالکل ہو بہو اس کا میچ نہیں مل سکتا. ایسا اللہ میں نے ڈیزائن ہی نہیں کیا. ایگزیکٹلی. خود انسان جو آپ کی عمر جب آپ کی 10 سال تھی کچھ اور پرسنالٹی تھی, ابھی آپ کی عمر ماشاءاللہ 20 سے زیادہ ہوگی, اس وقت کچھ اور ہے. جب آپ 30 کے ہوں گے اس وقت تھوڑی ڈفرینٹ ہو, پرسنالٹی میں چینجز آتی رہتی ہیں. یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتنی کمپیٹیبلٹی ہماری ہے. باقی کام ہی یہ یعنی شادی کا جو ایک بڑا مقصد ہے وہ اپنی تربیت کرنا ہے, اپنے آپ کو پرفیکشن پہ لے کے جانا ہے. تو سملر میچ جتنا بھی مل سکتا ہے فائن, جتنا بھی اچھی میچنگ ہوگی اتنا اچھا ہے, لیکن باقی کام کیا ہے, باقی آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. کہ آپ اپنے اندر صبر رکھیں, تحمل رکھیں, اپنی ظرفیت کو بڑھائیں, غور کریں, فکر کریں, محبت کریں, تو آٹومیٹکلی یہ سب چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. اگر آپ دین کے اصولوں پر چل رہے ہیں, دین کو پریکٹس کرتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں رہے گا, کیونکہ انسان سے الگ ہے, اور مرد عورت دو الگ مختلف جنس کے لوگ ہیں. ان کو ڈیزائن ہی اللہ میں نے ایسا کیا ہے کہ یہ مولڈ ہو جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں جوانی میں شادی کرو, کیونکہ آپ کے اندر حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے کا پوٹینشیل پایا جاتا ہے, تو آپ شیپ نہیں لیے ہوتے اس وقت. تب آپ جوانی میں شادی کرتے ہیں تو آپ دونوں مل کر شیپ لے لیتے ہیں, آپ دونوں دوسرے ٹریک سے نکل کے ایک ہائی وے پر آ جاتے ہیں. تو پھر لائف آپ کی ایک جیسی فکر, ایک جیسی عادتیں, ایک جیسا سب کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے, وہ آپ کے لیے لائف ایزی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ میں خلاصتاً یہ کہوں گا کہ نہ تو بالکل ٹوٹل اپوزٹ پرسنالٹی کے پیچھے آپ بھاگیں, اور نہ ہی یہ ڈھونڈنے کی تصور میں رہیں, آئیڈیلسٹک تصور کہ بالکل میرا میچ مجھے مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل سیم مل جائے اور بالکل ڈفرینٹ ہو جائے. ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مل کر جب شادی کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آن گوئنگ پروسیس ہے کہ جس میں آپ ایک ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ میں عشق و محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی فکر بھی ایک ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بات کہنے جا رہے ہیں آپ کا لائف پارٹنر وہی بات کہہ دیتا ہے, جیسے دوستی میں ہوتا ہے. آپ کا دوست کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے اسکول کالج لائف گزاری ہو, یا آپ کا نیبر ہو, آپ اس کے ساتھ زندگی گزارے ہو, تو بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں, ایک جیسا سوچتے ہیں, حتیٰ ان کی فریکوینسیز ملنے لگتی ہیں. تو اسی طرح میاں بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اچھی لائف گزارنے لگتے ہیں اور ایک عرصہ گزار لیتے ہیں تو دونوں ایک جیسی فکر, ایک جیسی سوچ اور ایک جیسے ان کے دیکھنے کا انداز بن جاتا ہے. اور یہ اسلام چاہتا ہے, ارلی ایج میں شادی کرنے کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ دو الگ الگ پرسنالٹیز کے بجائے وہ ایک پرسنالٹی بن جاتی ہیں.
مین مورل آف دا اسٹوری از کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جتنی ہم آہنگی دیکھ سکیں دوسرے شخص میں اس کو تلاش کیا جائے. اس کے بعد پھر شادی کے بعد کوشش کی جائے کہ اسلامی اصول یعنی میانہ روی کے ساتھ چلا جائے, اور جس طرح اسلام آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہے اس طرح چلا جائے. تو آپ کے اندر ایک فریکوینسی, آپ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک فریکوینسی ملنی شروع ہو جائے گی. آپ ایک دوسرے کی بات کہے بغیر سمجھنا شروع ہو جائیں گے, آپ بغیر کہے باتوں کو سمجھ جائیں گے. آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے یا کوئی چیز محسوس کریں تو دوسرا اس کو محسوس کر سکتا ہے. بالکل اس طرح ہم ائمہ کی زندگی کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ امام علی آ کے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. ان کو پتہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے, وہ پہلے سے تیار ہے. جیسے اچھی بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے میاں کو کھانے میں کیا پسند ہے, وہ وہی بنا لیتی ہے. اس کو پہننے میں کیا پسند ہے, وہی کپڑے وہ استری کر کے رکھتی ہے اپنے میاں کے لیے. اسی طرح میاں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو کیا گفٹ دینا چاہیے, اس کو کیا پسند ہے, یا اس کے لیے کیا چیز لے کر آؤں جو اس کے لیے خوشائن ہوگا. وہ اس کو سرپرائزز دیتا ہے مختلف قسم کی, اچھی چیزیں لا کے اس کو گفٹ میں دیتا ہے, اچھی باتیں کرتا ہے. تو اگر پتہ ہوگا تو وہ خود بخود وہ عمل کرے گا انسان, تو وہ پھر آپ بلڈ کرتے ہیں. تو آئیڈیل اسٹیٹ نہیں ہوتا, آئیڈیل اسٹیٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور یہی شادی کا ایک بڑا پرپز ہے. اور جلدی شادی کا بھی یہی ایک پرپز ہے کہ آپ اپنی لائف کو بلڈ کریں, ایک بنائیں. نہ کہ آپ یہ کہیں گے پہلے سے آپ ہم سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ملانا ہوتا ہے, اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن ہو جاتا ہے, اور کافی حد تک لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں. جی, لیکن ہماری گفتگو اس موضوع پر چل رہی تھی. اس سے پہلے کہ ہم فردر اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں, بہت معذرت کے ساتھ ہمارا ٹائم ہے بریک کا. ہم بریک لیں گے اور ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈسکشن واز کہ ایک انسان, ایک نوجوان شادی سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھے. جی مولانا. جی ہاں, جیسا کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم نے بتایا سب سے پہلی چیز اس کا پرسپیکٹو ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو ہے دنیا کے بارے میں, اس کا کیا تصور ہے. دوسری چیز ہم نے بتائی تھی کہ وہ کامیاب شادی کو کس طرح دیکھتا ہے, اس کو وہ ضرور ایویلیویٹ کرے کہ وہ صحیح دیکھ رہا ہے, صحیح سوچ رہا ہے, ریالٹی ہے اس میں یا نہیں ہے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ اس کو لائف پارٹنر کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے اپنی, کہ وہ صحیح لائف جو اس کا پارٹنر ہے اس کی کیا پرسپیکٹو ہے, اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کامیاب شادی کو وہ کس طرح دیکھتی ہے, تاکہ ہمیں پتہ ہو پہلے, کیونکہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں, ہمیں زندگی ساتھ گزارنی ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ایک اپوزٹ پرسپیکٹو کے ساتھ ہو اور میں بالکل ایک اپوزٹ پرسپیکٹو کے ساتھ, اور پھر ہم دونوں الگ الگ ڈائریکشنز میں زندگی گزاریں. تو اس کے لیے ہمیں پہلے کچھ معلومات ہونی چاہیے تاکہ میں تیار ہو جاؤں. جیسے ہم ایگزامس کے لیے تیاری کرتے ہیں, جیسے میں نے مثال دی تھی, اسی طرح ہم حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کی رعایت کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جانتے ہو ہم حقوق کو پامال کریں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. دوسری چیز یہ اخلاق. زندگی تو آپ کو اخلاق بھی گزارنی ہے, حقوق تو بہت بات کی بات ہے, اخلاق بھی زندگی گزاری جاتی ہے. تو اخلاقی اعتبار سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کیا ہے, آپ کے گھر والے, آپ کی بہن, آپ کی والدہ آپ کے بارے میں کیا کہتی ہیں, آپ کے بھائی, آپ کے والد صاحب آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہمسائے آپ کے بارے میں, آپ کے دوست احباب آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ آپ ایک کیسے انسان ہیں, آپ نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے گھر والے بہت ناراض ہوتے ہیں, لیکن محلے والے بہت خوش ہوتے ہیں. وہ محلے والوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں لیکن گھر والوں کے لیے نہیں کرتے. تو پتہ چلتا ہے کہ گھر والے ان کو ایکنالج نہیں کرتے, اپریشیٹ نہیں کرتے, اور اس کو اہمیت نہیں دیتے, اس لیے وہ محلے والوں کے لیے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. محلے والے کہتے ہیں بہت اچھا ہے, لیکن گھر والے کہتے ہیں بہت برا ہے. اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا, ایویلیویٹ کرنا ہوگا, میری عادتیں کیسی ہیں. کیونکہ دیکھیں اخلاق کے ساتھ ساتھ کچھ عادتیں ہوتی ہیں. انسان کی عادتیں اگر صحیح نہ ہو تو اس کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گھوم پھر کر وہ حرکتیں کرے گا. تو اگر میں نے اپنی بری عادتیں کوئی میری ہیں تو مجھے اپنی وہ عادتوں کو بہتر کرنا ہے, اچھا کرنا ہے, اس کے اوپر مجھے کام کرنا ہے, تاکہ میرے جو میرا ساتھی ہے اس کو مجھ سے الرجی نہ ہو جائے, وہ مجھ سے پریشان نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ رہتی ہوں اور یہ عجیب قسم کی حرکتیں کرتا ہے, عجیب قسم کے اس کے انداز ہیں, اس کے اندر مینرز نہیں ہے, مثال کے طور پہ اس کے بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے, اس کی یہ حرکتیں مجھے نہیں پسند ہے. کیونکہ ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے نا, ایک اچھے انسان کی جب آپ تعریف کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہیں. توقعات, ایکسپیکٹیشنز, بالکل آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. ہم لوگ تو خیالی پلاؤ بنا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن ریالٹی کیا ہے. تو ماں باپ کو خاص طور سے بچوں پہ کام کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھو شادی کے بعد یہی حقیقت سامنے آتی ہے انسان کے لیے. ریالٹی کیا ہے, معاشرے میں کیا ضرورت ہے, معاشرے کا کیا تقاضا ہے آپ سے جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں, معاشرے میں آپ کیا رول پلے کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیسے تربیت کی ہے. ایک بیٹی کس طرح سے تربیت پائی ہے کہ وہ بے عنوان بیوی, بے عنوان ماں, اور معاشرے میں اس کا کیا رول ہے. اسی طرح لڑکا کتنا تیار ہے وہ معاشرے کو کنفرنٹ کرنے کے لیے, فیس کرنے کے لیے,
آیا رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں ہمارے بچوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتے، ساری کام یا تو ماں کر رہی ہوتی ہے یا باپ کر رہے ہوتے ہیں. نوجوان ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جوان لڑکا ہے لیکن کوئی کام نہیں کر رہا، یعنی اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دی. آپ شادی کر رہے ہیں یعنی بڑی ذمہ داری. تو جب آپ نے تربیت کے مراحل میں اس کو ٹرین نہیں کیا ہوگا تو وہ رسپانسبلٹی نہیں لے پائے گا اور مشکلات کھڑی ہوں گی. اٹ مینس اے کمپلیٹ سینس آف میچورٹی. جو بھی انسان شادی کرنے جا رہا ہے کمپلیٹ سینس آف میچورٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، آیا فائنینشلی ہو، ایموشنلی ہو، وٹ ایور اٹ از، لیکن اس کے پاس میچور سوچ کا ایٹ لیسٹ وہ حامل ہونا چاہیے. دیکھیے ہم کمپلیٹ لفظ نہیں کہہ پائیں گے کیونکہ کمپلیشن جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ دا لائف ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ اپڈیٹ کم سے کم ہو، ایگزیکٹلی معاشرے کے تقاضوں کو سمجھتا ہو، تو اس کو نیڈس کا بھی پتہ ہوگا. اس کو یہ پتہ ہوگا کہ ایک مرد کی کیا نیڈز ہیں، ایک عورت کی کیا نیڈز ہیں. کیونکہ اگر وہ نیڈس کو نہیں جانتا ہوگا اور آپ کسی بھی انسان کی نیڈس کو پورا نہیں کریں گے تو وہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو خالی محسوس کرے گا، خلا محسوس کرے گا اپنے اندر. اس لیے ضروری ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی وہ ان باتوں پہ کام کرے، معلومات کرے، اسٹڈی کرے، اپنے عالم دین سے رجوع کرے، اپنے ماں باپ سے رجوع کرے، ان کے ایکسپیرینسز لے، اپنی خالہ ہیں، چچا ہیں، ان سے پوچھے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ بتائیں، ایجوکیٹ کریں. آج کل کا دور تو ایجوکیشن کا ہے اور وہ دور نہیں ہے کہ جس میں لوگ سوچتے ہو کہ جی خود بخود ہو جائے گا. خود بخود نہیں ہے، اب تو ٹائم بھی نہیں ہے. ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے 5 گھنٹے تو گزار دیتے ہیں، فلم دیکھنے کے لیے ہم 6 گھنٹے گزار دیتے ہیں، لیکن ایک اچھی بات سیکھنے کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے. تو اس طرح اگر کہیں پہ کوئی پروگرامز ہیں، سیمینارز ہیں، ورک شاپس ہیں، کلاسز ہیں، درس ہے، بکس ہیں، انٹرنیٹ ہے، آپ فاسٹسٹ اپروچ کریں اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، اپ گریڈ کریں تاکہ آپ فٹ ہو معاشرے کے اندر اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نیڈس کو بھی جانتے ہوں، ہم ایک دوسرے کے وانٹس کو بھی جانتے ہوں، ہم ایک دوسرے سے کیا توقعات ہیں. کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا مجھے. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری کوئی توقعات نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے بچے کو، ماں باپ بھی کہتے ہیں ہم نے اپنی بچی کو ایسا ٹرین کیا کہ اس میں کوئی توقعات نہیں ہے. یہ غلط ہے، یہ فکر ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ توقعات نہ ہو، وہ توقعات چھپی ہوئی ہوتی ہیں، انڈر دا ٹیبل ہوتی ہیں. لیکن جب شادی کر کے انسان زندگی گزارنے لگتا ہے تب جب اس کے برعکس ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی کا آدمی جو ہے وہ پیشنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو برا لگنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ شخص ایسا کیوں ہے، جبکہ شروع میں سوچتا ہے کسی سے بھی میری شادی ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو بہت اچھا بنا ہے. تو اس لیے ان اور بھی بہت سارے نکات ہیں. بہرحال یہاں پہ میں اکتفا کروں گا کہ ان نکات پہ ایک جوان کو فوکس کرنا چاہیے کہ میری فیملی کس ٹائپ کی ہے اور جس فیملی میں میں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ لوگ کس ٹائپ کے ہیں. کیونکہ 2 فیملیز کا انٹریکشن ہے نا آپس میں، ان کی فکر اور ان کی فکر ملنے والی ہے. تو جس فیملی میں وہ شادی کر کے جائے گا اس گھر والوں کی کیا فکر ہے یہ بھی پتہ ہونی چاہیے. صرف لڑکی کو پسند کر لینا یا لڑکی صرف لڑکے کو پسند کر لے یہ اینڈ نہیں ہے، پوری فیملیز آپس میں مل رہی ہیں. تو ان باتوں کو فوکس کرنا، ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک اچھی لائف گزار سکیں. فائنینشیل حوالے سے کہ کیا توقع ہے اس لڑکی کی، آیا وہ قناعت پسند ہے، اور میں خود کیسا ہوں، میں فضول خرچ ہوں. وہ لڑکے فضول خرچ ہوتے ہیں، پیسہ آیا اور دھڑ خرچ کر دیا. اور بیویاں جو ہوتی ہیں وہ پیسے بچا لیتی ہیں. وہ پہلے زمانے کی بیویاں زیادہ بچا لیتی تھی پیسے، آج کل کی تو وہ جب ڈیلی کرا دیتی ہیں اپنے ہسبینڈس کی. وہ بھی کریڈٹ کارڈ جب سے آئے تو ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، سارا کچھ ادھار پہ خرید لیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں مجھے پتہ ہونی چاہیے. تیاری یعنی یہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں تاکہ جب آپ شادی شدہ زندگی گزارنے جائیں تو ایک ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کریں یہ کام. مولانا مجھے بتائیے گا کہ اگر شادی کے ایک عمل سے ایک انسان کا مقصد صرف مادی ہے، ان نیچرل مقصد ہے اس کا، شادی کے پروسیس سے اس کا مقصد ہے کہ وہ مثال کے طور پر کسی ایسے امیر گھرانے میں شادی کرے جہاں سے اس کو دولت مل جائے، یا پھر ایسا چاہتا ہے کہ ایسے خوبصورت لڑکی، زیادہ خوبصورت لڑکی ہو جس سے اس کو فزیکل سیٹسفیکشن زیادہ ہو، یعنی کہ ان نیچرل ویز سے وہ اپنی سیٹسفیکشن چاہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے چھپے ہوئے اغراض و مقاصد کچھ ہوتے ہیں لوگوں کے، یعنی ہم ظاہراً کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ایسا معاشرے میں بہت ہوتا ہے کہ ہم ایک نئے لباس میں آ جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ایک سیاسی شادی، ایک ایسی سیاسی فیملی میں شادی کرنا کہ جس کے شادی کر کے آپ اپنے دنیاوی یا مٹیریلسٹک آبجیکٹیوز کو آپ اچیو کر لیں. ابھی کہتے ہیں کہ اس فیملی میں شادی کر لو، یہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں، ان کا سٹیٹس بہت زیادہ ہے، ان سے ہم مٹیریل چیزوں کو گین کر لیں گے. تو شادی کا جو اصل مقصد اسلام میں یہ ایک دینی عمل ہے، یہ ایک مقدس عمل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے شادی کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا سے نزدیک ہوتا ہے.
یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان معاشرے میں اپنا ایک رول پلے کرتا ہے. یہ اجر جب ریئل آبجیکٹیوز نہیں ہوں گے, فالس آبجیکٹیوز کے تحت آپ شادی کریں گے تو یہ جلدی ختم ہو جائیں گے. آپ مادیات کے پیچھے بھاگیں گے جس کا آبجیکٹیو نہیں ہے, یہ جس کا اصل آبجیکٹیو نہیں ہے. مادی ایک فیکٹر ہے, سارا فیکٹر نہیں ہے. تو اگر آپ کو وہ مٹیریل نہیں ملا جو آپ چاہ رہے تھے تو آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہو جائے گی لائف. اور پیسہ ہمیشہ نہیں رہتا, زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اور پھر پیسہ جب آپ کے پاس آ جائے گا, فرض کریں کسی نے پیسے والی سے شادی کیا لڑکی سے صرف پیسے کی خاطر, تو کیا ہوگا, پیسہ جب آ جائے گا تو آپ کو لگے گا یہ تو وہ سیٹسفیکشن مجھے ملی نہیں, کیونکہ مٹیریل چیز کی سیٹسفیکشن امٹیریل چیز کو نہیں مل سکتی, کیونکہ روح کی جو غذا ہے وہ مادہ نہیں ہے نا, تو مادے کے ذریعے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. پھر کیا ہوگا, بات خراب ہوگی اور ڈیورس کی طرف جائیں گے. تو مختلف لوگ مختلف اہداف کے تحت جو کہ اسلامی نہیں ہے اس کی طرف سے شادی کرتے ہیں اور بعد میں پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں, چاہے وہ مال کے پیچھے, بعض لوگ شہرت کے پیچھے, بعض لوگ اسی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, اور مختلف ریزن سے شادیاں کرتے ہیں. اور جو ان ریزن سے شادیاں کرتے ہیں وہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی شادی میں ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے اور پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ آپ کے انٹینشنز پیور ہوں, آپ ایک مکتب جو اسلام کا مکتب ہے, جو تربیت کا مکتب ہے, آپ اس نگاہ سے شادی کریں, بیلنس کریں اپنے آپ کو, تاکہ آپ کامیابی کی طرف جائیں اور باکمال زندگی گزاریں. اچھا مولانا یہ بتائیے گا کہ ایک شخص ہے وہ بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی ہدف کے شادی کرنے پہ مجبور ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے جس کی عمر بس شادی کی ہو گئی ہے اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ اب یہ گھر سے جائے کسی بھی صورت. ہمارے معاشرے میں یہ عام رواج ہے کہ لڑکی یہ خاص عمر سے اوپر جائے تو گھر میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو اب گھر سے اپنے پیا کے گھر جانا چاہیے, اپنے خامد کے گھر جانا چاہیے, اس کی شادی ہو جانی چاہیے. تو اس سلسلے میں اگر لڑکی بغیر کسی ہدف کے, بغیر کسی مقصد کے شادی کر لیتی ہے, یا لڑکا ہی بغیر کسی مقصد کے شادی کرتا ہے صرف اسی لیے کہ اس کی عمر ہو چکی ہے, یا لوگ اسے اب کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے, صرف اس بات کی وجہ سے اگر وہ شادی کرتا ہے, تب بھی کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہے لائف پر اس چیز کا؟ جی ہاں, بغیر مقصد کے شادی, در حقیقت ہم شادی کو جب دیکھیں گے تو اس میں ایک مقصد ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن بڑا کوئی مقصد نہیں ہے, یعنی ڈائریکشن واضح نہیں ہے. یہ تو شادی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں, ایک مقصد تو یہ ہوگا کہ لوگوں کے کہنے پہ شادی کر لو, یا اب تمہاری ایج ہو گئی ہے اس وجہ سے شادی کریں, لیکن خود آپ غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا اپنا موٹیو نہیں ہے, پیچھے اس کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے. ہاں ایسا ضرور ہے, ایسی شادیاں بہت ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. دیکھیں, ہم بغیر آبجیکٹیو کے شادی کی مثال یا بغیر آبجیکٹیو کے لائف گزارنے کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک سمندر ہے, اس میں ایک کشتی ہے بیچ میں, اور اس میں اس کا اسٹیئرنگ نہیں ہو. اب وہ کشتی ہوا کے جھونکوں پر ہے کہ اسے کشتی کہیں بھی لے جائے, یا تو اسے بیچ دریا میں لے جا کے غرق کر دے گی, یا اسے وہ ہوا اتنی تیزی سے ساحل کے کنارے تھپیڑوں میں پہاڑوں میں لے جا کے ٹکرا دے گی, یا اس کا کوئی بھی کنارہ اس کو پتہ نہیں ہے کیا. ایسی زندگی جو ہوتی ہے جس میں کوئی ڈائریکشن, کوئی مقصد نہیں ہوتا, وہ ویسٹ ہو جاتی ہے وہ زندگی, کیونکہ انسان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کوئی کام بھی, کوئی عمل بھی دین کا یقین کی منزل کے بغیر نہیں ہے. یعنی دین یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ یقین کی منزل پہ رہیں, شک کی منزل میں نہ رہیں. شک حرام ہے, لیکن وہ شک کہ جو آپ کو یقین کی منزل پہ لے جائے وہ شک صحیح ہے. یعنی اس سے آپ کو یقین حاصل ہو, یعنی آپ کو شک ہو کہ یہ ہے یا نہیں ہے, آپ محنت کریں, جستجو کریں اور حقیقت تک پہنچ جائے کہ یہ ہے یا نہیں ہے, یہ شک اچھا ہے. اسی طرح توحید تک پہنچنا, شک کے ذریعے توحید تک پہنچنا, یہ اچھا شک ہے, لیکن اس کے بعد شک کرنا یہ حرام ہے. اسی طرح میاں بیوی کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے, میاں بیوی اگر ایک دوسرے پہ شک کریں یہ حرام ہے. شک سے آپ یقین کی منزل پہ پہنچے, اطمینان کی منزل پہ پہنچے کہ کیا حقیقت ہے اس کو جاننا ہے. اسی طرح بغیر آبجیکٹیو کے لائف, بغیر پرپس کے لائف جو ہے وہ انسان کو ایک وسوسے میں ڈال دیتی ہے. اب نہیں پتا کیا ہوگا, انسرٹینٹی, تو خود بخود انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, پیشنٹ بن جاتا ہے, پرابلمز ہوتی ہیں, اس کو مختلف مسائل ہوتے, تو انسان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا کہاں جا رہا ہے, دی اینڈ کیا ہے. تو ایک پریشانی رہتی ہے انسان کے اندر ایک, یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ شادی کیوں کر رہا ہے, وہ بس ہو رہی ہے تو اس کو پرابلم ہوگی. دوسری چیز کیا ہوگی کہ اس کو کمال حاصل نہیں ہوگا, جس کمال کے لیے اسے بنایا گیا ہے, جس پرفیکشن پہ جانے کے لیے وہ شادی کی جاتی ہے, وہ پرفیکشن ہی اسے حاصل نہیں ہوگی. بالکل ایک حیوانی زندگی ہو جائے گی کہ کسی طرف نہیں جا رہے, وہ صبح اٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں اور ختم زندگی. اس سے پھر وہ جیسے چرواہا بکروں کو چلاتا ہے
وہ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اور پھر زندگی شروعات دن بس یہی ہو رہا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے, کہاں لے کے جانا ہے, ڈیولپ کیسے کرنا اپنے آپ کو, تمام چیزیں. چیک اینڈ بیلنس نہیں رہے گا گھر کے اندر, یعنی میاں بیوی کی زندگی کمال تک جانے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا ہونا ضروری ہے نا. ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کس ڈگری پر ہیں, کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے, بس زندگی بس ایسے ہی چل رہی ہے. تو ایسے لائف تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتی, یعنی وہ اچھی لائف نہیں کہلاتی اسلام کی نگاہ میں. بہت سارے لوگ ہیں زندگی گزار رہے ہیں اور بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وہ گزار کے چلے جائیں گے. ان دی اینڈ کیا ہوگا؟ نتھنگ, لاس ہوگا ان کو, کیونکہ قو انفسکم و اہلیکم نارن وقودها الناس والحجارہ, یعنی یہ ہماری ڈیوٹی ہے بعنوان مرد, بعنوان فیملی کا ایک ممبر, کہ ہمیں بچانا ہے اپنے نفس کو اور اپنی فیملی کو جہنم کے اس آگ سے کہ جس کا ایندھن ہماری ہڈیاں یا پتھر ہوں گے. تو یہ تو واجب ہے کہ ہمارا آبجیکٹو ہو. تو جن لوگوں کا آبجیکٹو آف لائف نہیں ہے اور وہ دین کے معیارات پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں, اور روز قیامت جواب دیں. بہت شکریہ. شکریہ. ٹائم کی کمی پھر ہمارے آڑے آ گئی. بہرحال ڈسکشن بہت امپورٹنٹ تھی, اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنی زندگی کا ہدف مقرر کریں, اپنی زندگی کے ٹارگٹس مقرر کریں. لانگ ٹرم ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے شارٹ ٹرم ٹارگٹس کا اچیو کرنا بہت ضروری ہے. اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے رہیں. محاسبے کا کانسیپٹ, ہر روز سونے سے پہلے اپنے اعمال کو ایک نظر سے دیکھنے کا کانسیپٹ اسلام میں صرف اسی لیے ہی ہے. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام شریک حیات. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے, کوئی ایسا سوال جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے آن ایئر ڈسکس کریں تب بھی, یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ای میل کے ذریعے ہی اس کا جواب دیں تب بھی, ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ای میل کیجیے بہت اعتماد کے ساتھ. ہمیں آپ کی ای میلز کا انتظار رہے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. نہیں کرتا ہے, جتنی اچھی تیاری ہوگی اتنا رزلٹ اچھا آئے گا. شادی بھی ایک امتحان ہے انسان کا کہ وہ اس میں کس طرح سے کامیاب ہوتا ہے, اس کی کتنی تیاری کرتا ہے. تو اس کی ایک تیاری یہ کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھے کہ اس کا پرسپیکٹو کیا ہے دنیا کے بارے میں, اس کا کیا تصور ہے. اس کے لیے جب یہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر وہ یہ دیکھے کہ شادی شدہ کامیاب زندگی کا تصور وہ کیا رکھتا ہے. اس کے لیے وہ ایویلیویٹ کرے گا کہ یہ جو تصور میرا ہے کامیاب شادی شدہ زندگی کا, آیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. اچھا, اگر مشکور ہوں کہ اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے پاس تشریف لا کر ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, لاسٹ پروگرام میں کچھ پوائنٹس جو تھے شادی کی تیاری کے حوالے سے, نوجوان کی شادی کی تیاری کے حوالے سے, وہ پوائنٹس کچھ ادھورے رہ گئے تھے. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ان کو کنٹینیو کریں تاکہ کمپلیٹ طریقے سے, مکمل طریقے سے ہمارے نوجوان ان پوائنٹس پر توجہ کر کے اپنے آپ کو شادی کے لیے آمادہ اور تیار کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں کچھ باتوں کو ڈسکس یہاں کر رہے تھے, تو میں نے جا کے کچھ اور مطالعات کو اپنا وسیع کیا اور کچھ مزید نکات میں لکھ کر لایا ہوں تاکہ ایک کمپلیٹ بات یہاں کی جا سکے. تو ہم نے جو پہلا پوائنٹ پیش کیا تھا یہاں پہ ایک نوجوان کے لیے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزارے, اور ہر انسان کی فطرت ہے یہ کہ وہ کسی اہم کام کو جب انجام دینے جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے. جیسے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ اگر ہے تو ایگزامس سے پہلے اس کی تیاری ہے تو کس حد تک ہے, کتنا اسلام پر پورا اترتا ہے. اس کے لیے اس کو کتاب بھی پڑھ سکتا ہے, وہ اپنے عالم دین سے رجوع کر سکتا ہے, بزرگوں سے معلوم کر سکتا ہے جو متقی افراد ہیں کہ بھئی میری نظر یہ ہے, میں اس طرح سے کامیاب زندگی کو دیکھتا ہوں, اگر اس میں کوئی کمی ہے یا زیادتی ہے آپ اس کی اصلاح کر دیجئے تاکہ میں کامیاب زندگی گزار سکوں. اور بزرگوں کا تجربہ ہمیشہ زندگی میں وہ کامیاب ان کو بناتا ہے, اور خاص طور سے اسلام نے تاکید بھی کی ہے کہ آپ بزرگوں سے مشورہ کریں اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے, لیکن شرط یہ کہ وہ باتقوی افراد ہوں, کیونکہ زندگی اور آخرت کا مسئلہ ہے. تو بہرحال دو باتیں یہ ہو گئی. پہلی چیز یہ کہ میرا خود کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا شریک حیات کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ. گزشتہ پروگرامز میں ہم نے ڈسکس کیا نوجوان کی اسلام میں اہمیت اور اس کے معیار کو. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ نوجوان کو کن نکات پر توجہ دینی چاہیے شادی سے پہلے, اور کچھ نکات ان نکات میں سے ادھورے رہ گئے تھے جن کو ہم اس شو میں پورا کرنا چاہیں گے. حسب روایت ہمارے اسٹارٹ
حسب روایت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا علی عظیم شرازی صاحب. میں تہہ دل سے ان کا